اگر آپ نے حج 2026 کے لیے پرائیویٹ حج اسکیم میں رجسٹریشن کروا لی ہے تو ذرا رکیے، ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ کی تمام معلومات درست ہے، اور سب سے اہم بات، کیا آپ کا معلوم ہے کہ اس سال قربانی کے نظام میں ایسی تبدیلی آ چکی ہے جو براہ راست آپ کے حج کو متاثر کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ چند منٹ کی یہ معلومات بعد میں آپ کو بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ السلام علیکم، دس از انیس اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ٹور آپریٹر نے رجسٹریشن کروا دی ہے اس لیے سب کچھ ٹھیک ہے اور ہماری تمام کی تمام معلومات بالکل درست اپڈیٹ ہو گئی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج کے معاملے میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ پرائیویٹ حج 2026 کے لیے رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو خود اپنی معلومات لازمی چیک کرنی ہوں گی۔ اپنی معلومات کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر یا درخواست نمبر، تینوں میں سے جو بھی معلومات آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ انٹر کریں گے اور صرف چند سیکنڈ میں آپ کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مطلب یہ کہ آپ کے اپلیکیشن کی مکمل معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو معلومات آپ کو بتائی گئی تھی کیا وہ ساری کی ساری یہاں پر انٹر ہے اور درست ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ یا پیکج کی تفصیلات بالکل درست ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو ٹھیک نہ لگے اور غلط لگے تو اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کو فوراً اپڈیٹ کروائے تاکہ بعد میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو اس طرح سنگل کلک کے اوپر آپ اپنی تمام کی تمام معلومات کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور انسٹال کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے اور اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اپنی معلومات کے ساتھ لاگ ان ہو جائے۔ جو تفصیلات آپ نے ویب سائٹ پر دیکھی ہے وہی معلومات آپ کو ایپ میں بھی نظر آئیں گی، اور اس کے بعد جتنے بھی اسکیجولز ہیں اور باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ایپ پہ نظر آنی چاہیے۔ اگر یہاں پر آپ کو کوئی فرق یا مسئلہ سامنے آئے تو سمجھ لیں کہ آپ خاموش رہنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ کریں اور اپنی تمام معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ کروائیں۔ پاک حج ایپ اگر استعمال کرنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے پلے اسٹور میں جا کے چیک کر لیجئے کہ آپ کی ایپ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں۔ اگر اپڈیٹڈ نہیں ہے تو اسے اپڈیٹ کر لیجئے اور اس کے بعد استعمال کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی۔ اب آتے ہیں اس سال کی سب سے اہم اور حساس تبدیلی کی طرف۔ سعودی حکومت نے قربانی کے نظام میں واضح تبدیلی کر دی ہے۔ اب آپ چاہے سرکاری حج پہ ہو یا پرائیویٹ حج پہ، اب آپ خود سے قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ پرائیویٹ حج کرتے تھے وہ اپنی سہولت کے حساب سے اپنے کسی بھی عزیز رشتہ دار کو کہہ دیتے تھے کہ سعودیہ میں جو موجود کچھ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو قربانی کروا لیتے تھے، لیکن اب سعودی حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اب قربانی ساری کی ساری حکومت کے تھرو ہوگی اور حکومت کے جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں صرف وہی قربانی کرنے کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور جگہ سے نہ تو قربانی کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی قربانی ہو سکے گی۔ سرکاری حج میں تو یہ نظام پہلے سے ہی موجود تھا کہ ان کی بکنگ سرکاری پورٹل پہ ہی ہوتی ہے اور جیسے ہی قربانی ہو جاتی ہے اور ان کو میسج کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا احرام اوپن کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ رول پرائیویٹ حج پہ بھی اپلائی ہو چکا ہے، تو اگر آپ پرائیویٹ حاجی ہیں تو پھر آپ نہ خود قربانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی عزیز یا کسی اور ادارے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اب قربانی آپ صرف اور صرف اسی کمپنی کے ذریعے ہوگی جس کے ساتھ آپ کا حج کا معاہدہ ہے اور جس نے آپ کے ویزا اور انتظامات مکمل کیے ہیں۔ اگر آپ کسی اور ذریعے سے قربانی کی بکنگ کروائیں گے تو اس صورت میں آپ کی قربانی نہ ہونے کے امکانات ہیں اور اس کا اثر آپ کے حج کے مراحل پر پڑ سکتا ہے۔ یہ بات بہت سیریس ہے اور اسے اتنا ہی سیریس لینے کی ضرورت ہے، اسے بالکل ہلکا نہ لیں۔ جہاں تک قربانی کی قیمت کا تعلق ہے تو اس سال اندازاً یہ رقم 75,000 سے لے کے 1 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بنیادی رقم مقرر ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ حج آپریٹر جب اپنی رقم سعودیہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور ویٹ اپلائی ہوتا ہے۔ تقریباً 15% کا جو ویٹ ہے وہ ان کو چارج ہوتا ہے اور پھر جو روپے اور ریال کی کنورژن ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، اس کا بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ رقم کو ذہن میں رکھیں تاکہ اگر کوئی بچ بھی جائے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان کیس اگر نہیں بھی بچتی تو آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ تو آپ 1 لاکھ روپے کی رقم ذہن میں رکھ کر اپنی تیاری کریں۔ تو یہ تھی آج کی وہ معلومات جو ہر اس شخص کو معلوم ہونی چاہیے جو حج 2026 کا ارادہ رکھتا ہے، خصوصاً پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کسی بات پہ آپ کنفیوز ہیں تو کامنٹ پہ ضرور لکھیں۔ آپ کا سوال کسی اور کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان اور مقبول حج نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔